میں حج پہ جب گیا تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے بڈھیاں آ رہی ہوتی ہیں حج کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ ان کو اس عمر میں توفیق دے رہا ہے، اچھی بات ہے. نہ آنے سے بہتر تھا کہ چلو اب آ گئے. میرے بھائی یہ جوانی کا کام ہے، سمجھتے ہو؟ جب جیسے ہی پیسہ آئے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ حج کرو. اس کو ڈیلے کرتے ہیں، سارے کاموں سے فارغ ہو کر، بچیوں کی شادیاں، اپنی بھی 4 ٹوٹل مکمل، سوری غلطی سے نکل گیا، اپنی بھی شادی ہو گئی. کچھ چیزیں میرے منہ سے غلطی سے نکل جاتی، اپنی بھی ایک شادی ہو گئی، اور پھر کیا ہے کہ وہ سارے بزنس سے فارغ ہو ہلا کے جب اب کرنے دھرنے کا کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے. کیا کریں یار، بوریت بہت ہو رہی ہے. اردو غلبی ساری قسطیں ختم ہو گئیں، دیکھ لیا، کوئی نئی سیریز بھی نہیں آ رہی، وہ ڈرامہ چل رہا تھا وہ بھی ختم، نئی فلم بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے نا. سب کچھ ہوا کہ کیا کریں یار. اب بیگم کو مشورہ دو، چلیں حج پہ نہ چلیں؟ چلو ٹھیک ہے، کہاں چلتے ہیں؟ حج پہ. ٹھیک ہے بھائی، ہم جو بڑھاپے میں بھی جا رہے ہیں، ہم خدا نہ خواستہ ان کو برا نہیں کہہ رہے. نیکی تو جس عمر میں کی جائے، جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن یار تم باقی تو سارے کام تم نے جوانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، حج تم مؤخر کر رہے ہو جب ارطغرل ڈرامے کی ساری قسطیں ختم ہو جائیں گی. بری بات ہے نا یہ. جب آپ اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دو گے تو اللہ آپ کو ویلیو دے گا. دیکھو حج آپ کی زندگی پلٹ دیتا ہے، تو زندگی پلٹنے کی ضرورت جوانی میں ہے. جوانی میں چینج ہو گئے، آگے خیر کا بہت زیادہ موقع ملے گا، بہت موقع ملے گا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے. تو حج میں انسان بعض دفعہ زندگی چینج ہو جاتی ہے اس کی. جب وہ اللہ کے شاعر دیکھتا ہے نا، وہاں پہ کیسا لاکھوں کا مجمع منا سے عرفات سے نکل کے مزدلفہ، چیونٹیوں کی طرح لوگ ہوتے ہیں. کیسی ایک اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں وہاں پہ. کیسا دیوانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف. بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف زیارت ہوتا ہے نا، اتنا رش پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. لاکھوں روپے لوگ خرچ کرنے کے گئے ہوئے اور اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. ذرا کبھی چھت سے کھڑے ہو کر حرم کی چھت سے دیکھا کریں، ایک انسانوں کا سمندر ہے اور وہ سارے بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار گھوم رہے ہیں. یہ اسلام کی عظمت دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس سے انسان کے اندر دل تبدیل ہوتا ہے. حج میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور حج تو ہے ہی ساری دیوانگی. حج کے اکثر احکام ایسے جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ نے کہا میرے دیوانے بن کے آؤ، جیسے جیسے کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ. کیسے عجیب عجیب کام کروائے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم سے ہمارا لباس اتروا لیا. 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں جو گھوما کرتے تھے، بالوں کی کٹنگ، اور ان کو 2 چادریں پہنائی جا رہی ہیں. اب انسان کے بچے بن کے آنا ہمارے گھر میں. اگر دیوانے ہو تو دیوانوں والا اسٹائل چاہیے. ابھی وہ جو آفس جس اسٹائل میں جاتے ہو نا، وہ والا اسٹائل بولو نہیں چلے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں، اللہ سے ان احکامات کی لاجک نہیں پوچھتے. جیسے شیطان نے پوچھا تھا نا، کیوں سجدہ کروں میں آدم کو، وائے، تو یہ نہیں پوچھتے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. یہ حکم بظاہر زیادہ اللاجیکل تھا کہ معصوم بیٹے کی گردن کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے. شیطان کو جو حکم دیا سجدہ کرو، یہ اتنا اللاجیکل نہیں تھا. لیکن شیطان نے کہا اس کی لاجک کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں؟ آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ عجیب حکم دیا کہ اپنے معصوم بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں، ذبح کر دیں. سوری، ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی لاجک بولو نہیں پوچھی.